کرتے ہیں. ہم عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات کرنا صرف مالداروں کا کام ہے. یہ نہیں ہے. ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرے. بسا اوقات آپ کا 1 ریال جو ہے 1 ریال کسی مالدار کے 1 لاکھ سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ملائی اور بلائین اور اربوں کا مالک ہے اور آپ صرف 100 روپے کے مالک ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے 1 ریال دیا تو گویا کہ 100 کا 1 حصہ آپ نے خرچ کیا ہے اور وہ 1000 دے رہا ہے 1 لاکھ دے رہا ہے تو وہ 1000 میں کا کوئی 1 حصہ خرچ کر رہا ہے. ہے کہ نہیں؟ تو صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس بہت ہو تبھی دیا جائے. جس سے جتنا ہو سکتا ہے مہینے کے اندر 1 ریال آدھا ریال ہو سکتا ہے وہ لے کر کے غریبوں کے لیے رکھ دے. آپ کے پڑوس میں یتیم ہوتے ہیں, آپ کے پڑوس میں بیوہ عورتیں ہوتی ہیں, آپ کے پڑوس میں غریب مرد ہوا کرتے ہیں. جس طریقے سے عید کے موقع پر آپ اپنے بچوں کے لیے خرچ بھیجتے ہیں ان کے لیے بھی اگر تھوڑا سا کچھ پیسے بھیج دیں گے تو عید کی خوشی میں آپ کے بچوں کے ساتھ وہ بھی شریک ہو جایا کریں گے. یزید ابن حبیب بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد تھے, وہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیا کرتے تھے. صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر ہے یہ روایت. ایک دن ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنی آستین کے اندر پیاز لے کر کے آئے ہیں. یہ مثال میں دے رہا ہوں, چاہے جتنا کم ہے آپ خرچ کیجئے. ہم نے کہا ارے استاد جی یہ پیاز لے کر کے مسجد بھی آ رہے ہیں, بدبو پھیلے گی, آپ کپڑا بھی بدبو کرنے لگے گا. تو کہا کہ اے اللہ کے بندے دیکھو, ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے کہ قیامت کے دن ہر مومن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا. جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے سائے کے. تو اگر کوئی انسان صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو وہ صدقہ اور خیرات حشر کے میدان میں اسے سایہ میسر کرے گی. تو آج ہمارے گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی کہ میں صدقہ کروں, صرف پیاز تھی تو ہم نے کہا یہی چیز صدقہ کر دیتے ہیں. تو کم سے کم ہم لوگ اتنا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کہتا ہے ہمیں پیاز ہی میسر نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے. کہنے کا مطلب کہ آدھا ریال, نصف ریال, 10 حلالے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ اپنی تنخواہ سے غریبوں اور مسکینوں کا حق ضرور نکالیں. اور کچھ نہیں تو آپ کے والد آپ کی والدہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ثواب کے لیے صدقہ کے طور پر آپ کچھ نہ کچھ ہر مہینے یا 6 مہینے یا کم سے کم رمضان کے مہینے میں دے دیا کریں. تو عرض میں کر رہا تھا کہ جو نفلی آداب رمضان سے روزے سے متعلق ہیں وہ یہ ہے کہ انسان نفلی چیزوں کے اندر, نفلی نمازوں میں, نفلی صدقات کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے ذکر الہی کے اندر مشغول رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک جو آ رہا ہے ہمارے اور آپ کے لیے مبارک مہینہ قرار دے. اس مبارک مہینے تک ہمیں اور آپ کو آسانی سے پہنچا دے. اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے پہلے ہمیں اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کے گزرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں قرار دے جن کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اب اگر کوئی بھائی چاہتے ہیں تو سوال کرنا ہے. ہاں دیکھیے ہمارے بھائی کے ایک سوال ہے. یہاں کچھ آدمی محاضرات سننے کے لیے آتے ہیں لیکن ان کے دل میں شک ہے کہ ہم وہابی بن جائیں گے. اصل میں دوستو دیکھیے وہابی کی تاریخ جو ہے اگر آپ دیکھ لیں, وہابی کی تاریخ کیا چیز ہے میرے عزیزو. وہابی جو لقب ہے یہ ہندوستان کے اندر انگریزوں نے ان مسلمانوں کو دیا ہے جو مسلمان انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے تھے. جو مسلمان انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے اٹھے تھے اور ہندوستان کے گوشے گوشے سے لے کر کے سرحد میں گئے تھے, انگریزوں نے انہیں بدنام کرنے کے لیے انہیں وہابی قرار دیا ہے. ورنہ وہابی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, بلکہ وہاب کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. آپ چاہیں گے کہ اللہ والے نہ بنیں؟
تو کیوں اللہ کے نام سے آپ کو چڑ ہے؟ کہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کیا ہوں، میں وہابی ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ والا ہوں۔ تو یہ اللہ کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے، رسول کے دشمنوں نے اور مسلمانوں کے دشمنوں نے ہمارے اور آپ کے ذمے یہ غلط نام فٹ کر دیا ہے۔ اس لیے اس سے دور بھاگنا چاہیے۔ آپ عقل مند ہیں، سمجھ والے ہیں، آئیے جو بات آپ کو اچھی لگے اسے قبول کر لیں، جس بارے میں اس کی تحقیق کریں، آپ اس کی تحقیق کریں۔ آپ بیوقوف نہیں ہیں، آپ سمجھ رکھتے ہیں، آپ حق اور باطل کی طرح آسانی سے تمیز کر سکتے ہیں۔ کچھ بھائی لوگ انگوٹھا چومتے ہیں، شب قدر یعنی شب برات کہنا چاہتا ہمارا بھائی، کہ حلوہ کھاتے ہیں برائے بانی۔ دیکھیے انگوٹھا چومنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ آپ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کی ٹھنڈک، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے اللہ کے علاوہ اور کون ہے کوئی؟ آپ ہی کے ذریعے ہمیں یہ نیک راہ ملی ہے، آپ ہی کے نام پر اللہ کے لیے ہم اور آپ یہاں سارے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ تو آپ سے بڑا ہمارے دل کے اندر اللہ تعالی کے بعد کون ہو سکتا ہے کوئی نہیں۔ لیکن ہمیں حکم ہے کہ جس چیز کا اللہ کا رسول حکم دے ہم اسے بجا لائیں، اور جس چیز کا حکم نہ دے اسے ہم چھوڑ دیں۔ تو انگوٹھا چومنا کسی بھی صحیح حدیث سے اللہ کے ثابت نہیں ہے۔ اور شب برات کا حلوہ تو ظاہر بات نہ کسی صحابی نے کھایا ہے، نہ اللہ کے رسول نے پکوایا ہے، کسی نے کھایا نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری بدعتیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے سر پر تھوپ دی گئی ہیں۔ سوال بڑا لمبا، سوالات بہت زیادہ ہیں، اس لیے جو ہے میں ان تمام بات کو تفصیل سے نہیں دے سکتا۔ ہاں شیخ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیے زکات کے حقدار کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے رشتہ دار زکات؟ ہاں بھائی، زکات کے حقدار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے 8 قسمیں بیان کی ہیں۔ فقیر، مسکین، ہے کہ نہیں ہے؟ قرضدار، مسافر، ہے کہ نہیں؟ مکاتب غلام اللہ کے راستے میں، اور قید وہ جو ہے والرقاب ہے، قیدی کو چھڑانے میں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور انما الصدقات اور والعاملین علیہا، جو لوگ صدقہ اور خیرات کا مال جمع کرنا چاہتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور اس طریقے سے وہ لوگ جن کی دلجوئی مقصد ہو۔ لیکن آپ کے اصل سوال کا یہ ہے کہ غریب اپنے رشتہ داروں کو زکات دی جائے گی؟ آپ کی زکات کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں، بشرطے کہ وہ غریب اور مسکین یا قرضدار ایسے ہوں کہ ان کی گردن پھنسی ہوئی ہو۔ اگر ضرورت مند ہیں تو ان کو دی جائے گی۔ آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کے چچا ہیں، آپ کی پھوپھی ہے، آپ کی خالہ ہیں، جتنے قریبی رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں۔ کیا ہم افطاری اذان کا حکم شروع کرتے افطار کریں یا اذان ختم ہونے کے بعد؟ دیکھیے اذان عمومی طور پر جب ہوتی ہے تو مغرب کا وقت ہو جانے تے ہی ہو جاتی ہے، اس لیے اذان شروع ہو تو آپ کو افطار کرنے کی اجازت ہے، لیکن افطار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اذان کا جواب دینا نہ بھولیں، اور اس وقت دعا کرنا، اس لیے کہ بہت سے علماء کہتے ہیں ایک حدیث کی بنیاد پر کہ اس وقت کی دعا بندے کی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب افطاری کی اذان ہو گئی تو افطاری کا وقت ہو گیا ہے۔ دیکھیے افطار میں احتیاط 2-4 منٹ کا انتظار کروایا جاتا ہے، کیا یہ احتیاط کرنا ٹھیک ہے؟ قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ ہاں سورج ڈوب گیا ہے تو احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کروانا اللہ کے رسول کے حدیث کے خلاف ہے۔ آپ نے بیان فرمایا بخاری شریف کے اندر ہے کہ امت اس وقت بخیر رہے گی جب تک کہ افطاری کرنے میں جلدی کرے گی، اس لیے کہ یہود و نصارہ دیر کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے